جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج سنڈے کا دن ہے، 23 تاریخ ہے، اور آج پروٹیسٹ ہے لندن میں۔ ہیومن چین، ہاتھوں میں ہاتھ دو، عمران خان کا ساتھ دو، اس کا سلوگن ہے۔ اس یوں سمجھ لیں کہ ایک ہیومن چین بنانی ہے انہوں نے یہاں پہ، اور ساؤتھ ویسٹ ایسٹ سے جو لوگ آ رہے ہیں، کافی بڑی گیدرنگ ایکسپیکٹڈ ہے۔ اس کے لیے تیاریاں کی ہوئی ہیں اور وہاں جانے کا پروگرام ہے۔ بس تھوڑی دیر میں یہ آپ سے گفتگو کر کے اس کو اپلوڈ کریں گے اور پھر ہم نکل جائیں گے پروٹیسٹ کے لیے۔ تو جو اس وقت تک یہ اب پرومو تو نہیں چلایا جا سکتا، لیکن اگر کسی کو ارد گرد ہوں تو وہاں پہ ضرور تشریف لائیں اگر یہ ان ٹائم ریکارڈنگ اپلوڈ ہوگی تو۔ پر اینی وے، پی ٹی آئی کا آج پاکستان میں الیکشن تھا۔ پاکستان میں الیکشنوں کا پی ٹی آئی نے مکمل بائیک آؤٹ کیا ہوا، لیکن ایک سیٹ خالی تھی جس میں عمر ایوب صاحب کی جو بیگم ہے ہری پور میں، وہ الیکشن میں حصہ لینی تھی، وہاں پہ تھا۔ دوسرا یہ کہ حماد اظہر کے والد کی فوتی کے بعد سیٹ خالی ہوئی تھی، وہاں پہ الیکشن تھا۔ باقی تمام کا تمام جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے اس کا مکمل بائیک آؤٹ کیا ہوا تھا۔ اب جہاں پہ یہ دو حلقے ہیں وہاں پہ ظاہر ہے اب یہ عاصم منیر صاحب جو ہیں اور ان کے جو چیلے چانٹے ہیں وہ اپنی چیز میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ جو لاہور کے حلقے کی جو خبریں ہیں وہ بڑی عجیب و غریب آئی ہیں۔ کوئی صاحب ہیں وہ فون کر کر کے لوگوں کو بتاتے رہے انہوں نے کیا کرنا ہے، کچھ کو دھمکی دی گئی، کچھ کو لالچ دیا گیا، کچھ ایسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ حماد اظہر کی جو حماد اظہر کے والد صاحب کی جو سیٹ تھی وہ ان سے لے لی جائے۔ اچھا، سیٹوں کا معاملہ یہ ہے کہ مجھے تو ذاتی طور پہ مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا پارلیمنٹ میں رول کیا ہے، ہم کیوں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، کیا ہم لیجسلیشن کر رہے ہیں۔ دیکھیے ابھی تک ساری اینٹی پاکستان لیجسلیشن ہو چکی ہوئی ہیں، پاکستان کو برباد کرنے کے لیے لیجسلیشن ہو چکی ہوئی ہیں۔ عاصم منیر نے اپنے آپ کو اسٹرنگتھن کرنے کی لیجسلیشن بھی ہو چکی ہے، جس میں ہمارے اپنے کچھ 26ویں آئینی ترمیم میں ہمارے اپنے کچھ پی ٹی آئی کے جو بندے تھے ان کے بارے میں بھی سوالات اٹھے ہیں، اور ان کے جو سوال اٹھے ہیں ان کے جوابات بہت سے ہمارے ایم این ایم پیز جو ہیں ان کے پاس نہیں تھے۔ لیکن یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ کیسے پاس ہوئی، لیکن پاس ہوئی۔ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جی ہم اس اسمبلی میں ہماری وجود کا کیا مقصد ہے جب ہم کچھ کر نہیں پا رہے، نہ ہم اپوزیشن کر پا رہے ہیں، نہ کوئی رول پلے کر پا رہے ہیں۔ رول ایک ہی بندہ پلے کر رہا ہے، وہ ہے سید عاصم منیر شاہ، جو کہ مجھے کچھ کال پرسوں نا ایک بندے سے بات ہوئی، کہتا جی آپ میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں یہ نہ سید ہے اور نہ یہ مسلمان ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ ایشو ہے، ایسی میرے سرسری سے میرے ذہن میں بات آ گئی۔ تو وہ جو ہے پاکستان کی جو ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، ہمارا کوئی وجود نہیں ہے، ہمارا صرف ایک وجود نام کی چیز ضرور ہے وہاں پہ، لیکن یہ کہ ہمارا اس وجود کا کوئی عملی اس کا فائدہ نہیں ہے، اس پارلیمنٹ کا جو پنجاب میں ہے یا جو ہماری قیادت بیٹھی ہوئی ہے پارلیمنٹ کے اندر ہے نیشنل اسمبلی میں۔ تو بہرحال جی وہاں جو صورتحال لاہور کی یہ تھی کہ بتا رہا تھا میں آپ کو کہ لاہور میں بڑا رولا رپا ڈلا ہوا ہے، اور وہاں پہ کافی سارا انہوں نے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ لے جائیں گے فارم 47 کا، اب ان کو پتہ لگے کہ 45 کے 47 کا بھی، وہ 45 بھی کی انہوں نے تیاری کی کہ 45 بھی جو ہے نا وہ اسی کو ٹیمپر کر لی جائے، کیونکہ 47 والے جو ہے نا وہ رولا پھر بن جائے گا۔ پھر یورپین یونین کو کہنا پڑے گا کہ رپورٹ ایشو نہ کریں، پھر بتانا پڑے گا ان کو کامن ویلتھ کو کہ اس کو رپورٹ کو چھپا لیں۔ سو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے، اس سے پہلے کہ یہ سارے کام ہمیں چھپانے پڑیں، ہم نیچے سے یہ سارا کام کرتے ہیں۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کا بائیک آؤٹ ہے، کسی بھی طرح پہ پی ٹی آئی حصہ نہیں لے رہی۔ تو یہ صورتحال تھی الیکشنز کی۔ یہاں پہ اس وقت احمد شریف صاحب کا جو کراچی کا دورہ، اس پہ ذرا بات کر لیں کہ احمد شریف صاحب جو ہیں یہ ڈی جی آئی ایس آئی یہ گئے ہیں کراچی۔ انہوں نے طلباء سے پہلے جا کے ملے ہیں کل، اور اس کے بارے میں جو خبریں آئی ہیں وہ تمام طلباء کو بتایا گیا جی کہ آپ حاضری مسٹ ہو، بچہ کو غیر حاضر ہو نہیں سکتا، اس کے نمبر کاٹ لیے جائیں گے، اس کی غیر حاضری لگائی جائے گی، اور آپ کو سوال اپنی مرضی سے کر نہیں سکتے، سوال آپ کو ہم لکھ کر دیں گے۔ یہ جو ساری چیزیں احمد شریف صاحب کر رہے ہیں، احمد شریف کا آپ کے آنے کی اب عزت نہیں رہے گی، ان جنرل صاحب کی آنے کی عزت نہیں ہے، کیونکہ جہاں یہ جاتے ہیں صاف ستھرے کپڑے پہن کے اور اپنی یونیفارم پہن کے، جب یہ اس جگہ پہ پہنچتے ہیں تو آگے سے ہوتا کیا ہے، ان کے ہاتھ پلے ککھ نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی، جھوٹ ان کے منہ سے نکلتا ہے، لاجکس کی ان کے پاس نہیں ہوتی، ان کے پاس بات کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ اور یہ اس لیے جا رہے ہیں کہ یہ پاکستان فوج کی جو ہے ریپوٹیشن جو ہے اس کو بحال کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کو بحالی کے لیے ابھی میں جب یہ ویلاگ شروع کر رہا تھا
تو ایک بات بڑی کنٹروورشل سی ہوئی ہے جو کہ عمران ریاض صاحب نے اس میں ایک پروگرام میں ایک فکرہ یوز کیا. آپ دیکھیں لوگوں کی, میں صرف یہ پوائنٹ میں یہ بتا رہا ہوں, میں کوئی عمران ریاض کی انٹینشن کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا, میں یہ بتا رہا ہوں کہ لوگ دیکھتے کس پوائنٹ آف ویو سے. عمران ریاض صاحب نے کہا کہ میں پاکستان جب میں نے چھوڑا تھا تو وہ فوج اس طرح کی فوج نہیں تھی جس طرح کی فوج اب ہے. اب اس فکرے کو, ایک چھوٹے سے فکرے کو انہوں نے کس تناظر میں بات کی, کیسے کی, مجھے اس کا علم نہیں ہے, نام اس طرف جانا چاہ رہا ہوں. بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کا اب لیول دیکھیں کہاں پہ چلا گیا ہوا. وہ کہتے ہیں کہ جی اب جب چھوڑ کے آئے تھے آپ تو اندر تھے, آپ کو تو ظلم ہو رہا تھا, آپ کے ساتھ زیادتی یہی فوج تھی. یہ دیکھیں آپ جرنل والا مسئلہ جو ہے نا وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا. لوگ اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ یہ ایک جرنیل کس طرح کر سکتے. جرنیل خود تو نہیں کرتے نیچے آ کے, یہ ساری فوج کر رہی ہے. لوگوں جو کمانڈ اینڈ اسٹرکچر جو ان کا سسٹم ہے کہ حکم اپنے ماننا ہی ماننا, اس پہ لوگوں کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. اور بڑے سے بڑا جرنلسٹ جو کہ اس وقت دکھ اور تکلیف کے عذاب سے گزر کے آئے ہیں, اپنا عمران ریاض جس نے تکالیف اس نے اٹھائی ہیں, در بدر وہ پھیرا ہے, موت کے منہ سے واپس آیا ہے, جس کو بولنے تک بول نہیں سکتا تھا, جس کے پاس ظلم اتنا کیا گیا, اس کے اوپر بات اس کا زیادتی اتنی ہوئی, اس کی بات کے اوپر بھی اب لوگ کوسچن اٹھانا شروع کرتے ہیں. یہ نفرت کا لیول ہے. یہ آپ نفرت کا لیول دیکھیں, نفرت کا لیول کیا ہے. پاکستان کی فوج کی ریپوٹیشن ٹھیک کرنے کا یہ اب حل باقی نہیں بچا کہ آپ ایک کوئی بھی بندہ بات کرے. اب یہ انہوں نے کس تناظر میں بات کی مجھے نہیں پتا, لیکن یہ بات آپ دیکھیں کہ یہ جو چیز ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہو گئی ہوئی ہے. یہ پاکستانی فوج کو سوچنی پڑے گی کہ آپ کی ذلالت جو اتنی پاکستان کے ساتھ جو آپ نے کی ہے, اس کا جو آپ کو فلیش بیک اتنا آ رہا ہے کہ پاکستان کو کوئی بھی شخص ذرا سا بھی سلپ آف ٹنگ سے کہہ لے یا ویسے کہہ لے, کو بات کرے, لوگ مارنے کو تیار ہیں. اس کے بعد ایک ہی حل ہے کہ آپ لوگ واپس اپنے گھروں میں چلے جائیں. آپ کے پاس بیرکوں میں جانے کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. پاکستان کی عوام کو ان کی حکومت واپس کر دینے کے علاوہ آپ کے پاس آپشن ہے کوئی نہیں. آپ پاس کوئی ایسی چیز نہیں بچی ہے کہ جس پہ آپ کہیں کہ ہم یہ کر لیں گے تو ہماری چیز بہتر ہو جائے گی. آپ جو مرضی کر لیں. اب دیکھیں عمران ریاض اتنی دکھ تکلیف میں یہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کے منہ سے ایک فکرہ نکلا, اس کو پکڑ لیا لوگوں نے. یہ آپ کی عزت ہے, یہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ آپ لوگوں کی جو ذلالت آپ لوگوں نے پاکستان کے ساتھ کی ہے, جرنیلوں نے, فوج نے مل کے کی ہے, جو پاکستان کی عوام کے ساتھ اپنے حرکات کی ہے, اور جس خاموشی کے ساتھ پاکستان کی پوری فوج نے یہ چیزیں برداشت کی ہیں, سنی ہیں, اس کے بعد اب آپ دیکھیں یہ حالات ہو گئے ہیں. ہر چیز کے اوپر کوسچن مارک اٹھتا ہے. بات کرنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ اب آپ کچھ بھی کریں, آپ کی عزت بحال ہونے کا صرف ایک راستہ ہے, وہ ہے عمران خان اور پاکستان کی عوام کی رہائی. عمران خان کی رہائی کے علاوہ, عمران خان کو حکومت دینے کے علاوہ آپ کے پاس اب کوئی مسئلہ, کوئی ایسی کوئی چیز نہیں بچی ہے. جو مرضی کر لیں آپ, مسجد پہ کھڑے ہو جائیں, خانہ کعبہ پہ کھڑے ہو جائیں, الٹے کھڑے ہو جائیں, سیدھے ہو جائیں, ایک ہی راستہ ہے, وہ راستہ جاتا ہے عمران خان کے راستے. اب یہ ایکسٹینشن لے کے, یہ اپنے آپ کو بنا کے, یہ کیا کہتے ہیں اس کو, اپنے آپ کو یہ اس طرف لگا کے آپ عاصم منیر کے استثناء لے کے یا اس قسم کی چیزیں کر کے آپ اپنی کچھ بھی اپنا, اور آج سے یہ احمد شریف صاحب کو بھوج کے آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. اب بالکل کچھ نہیں کر پائیں گے. کوئی عزت بحال نہیں ہو رہی. ایک ہی عزت بحال ہونے کا طریقہ ہے, میں نے بہت سال پہلے, 2 سال پہلے میں نے بات کی تھی, جس طرح عمران خان پی ٹی آئی کی اپنی کوکو کولا کے لیے اپنی شرٹ پہ لکھتا تھا کوکو کولا, پیپسی, تو پھر بڑی بکتی تھی, اسی طرح آج بھی وہی سینیریو ہے کہ عمران خان کی شرٹ پہ یہاں پہ اگر پاک فوج لکھا جائے گا اور عمران خان کھڑا ہوگا تو آپ کی عزت بحال ہوگی, ورنہ اور کوئی طریقہ نہیں آپ کی عزت بحال ہونے کا, چاہے وہ احمد شریف ہو, چاہے وہ نذر عباس ہو, جو مرضی مشہور سے مشہور بندہ ہو اور ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ ہو, یا کابل سے کابل امیر سے امیر ہو, آپ کا کچھ نہیں حل, صرف ایک ہی حل ہے, وہ ہے عمران خان. اچھا جی, آخر میں شیخ وقاص صاحب نے ایک عجیب و غریبی کہانی پاتی ہے انہوں نے, یعنی یہ ہماری قیادت اتنی ڈری سہمی ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے. دیکھیں یہ فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کا ٹائم ہے, یہ آپ نے آگے نکل کے بال کھیلنی, بال روکنی بھی ہے تو ٹانگ نکال کے, بال کھیلنی بھی ہے تو ٹانگ نکال کے, شاٹ کھیلنا ہے تو ٹانگ نکال کے, ٹانگ آپ کی باہر ہونی چاہیے, انہیں دو میں لتا پیچھے کر کے نہ بکٹا نال لا کے کھلو گیا, ہوں پاؤں اسٹمپ آؤٹ ہو جائے. دیکھیں بھائی جان, یہ جو ہے نا ہٹ وکٹ آؤٹ ہو جائے, سوری, یہ ہٹ وکٹ ہونے کے چکر میں ہے شیخ وقاص صاحب. سر آپ جب تک فرنٹ پہ نہیں کھیلیں گے, انہوں نے کیا کہہ دیا جی, انہوں نے کہا جی کہ ہمارا پی ٹی آئی آفیشل سے کوئی تعلق نہیں ہے. کل ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے وہ صاحب, اگر سن رہے ہوں تو وہ بھی ہمارے بڑے محترم ہے, وہ کہتے جی پی ٹی آئی کچھ زیادہ نہیں کر گئی. اب مجھے ان کی بات پہ بھی حیرت ہو رہی تھی کہ بھائی جان ابھی تو کل تو آپ وہاں پہ ایک جگہ پہ بیٹھے بڑے نعرے مار کے ہیں کہ ہم ہر جگہ پاکستان کا دفاع کریں گے اور پاکستان کا دفاع, اور اب آپ یہ خود سے سوال بیٹھے پرائیویٹلی پوچھ رہے ہیں کہ یار یہ زیادہ نہیں ہو گیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو میں جن سے میرا سخت اختلاف ہے. بھائی جان پھر وہی بات کرو, فرنٹ پہ کھیلنا ہے.
یہ جو پی ٹی آئی آفیشیل نے سٹینڈ لیا ہے بالکل رائٹ سٹینڈ اور رائٹ ٹائم پہ سٹینڈ لیا ہوا ہے. پی ٹی آئی آفیشیل کو پوچھتے پھرتے ہیں کہ پی ٹی آئی آفیشیل کہاں سے چل رہی ہے, یہ سوشل میڈیا کہاں سے چل رہا ہے, یہ اندر سے چل رہا ہے باہر سے چل رہا ہے, یہ ساری باتیں گھوم رہی ہیں. یہ بھائی جان جہاں سے بھی چل رہا ہے اس کو بات کو چھوڑ دیں, آپ اس کو نہیں پکڑ پائیں گے. یہ دلوں سے چل رہا ہے سر, یہ آپ کے اندر سے چل رہا ہے سر. جو لوگ چلا رہے ہیں ان کے چکر میں مت پڑیں گے پی ٹی آئی آفیشیل کو. آپ یہ کوئی اون کرے یا نہ کرے, یہ بات میری لکھ لیں آپ. پی ٹی آئی کو آپ اون کرے, آفیشیل اون کرے یا نہ کریں, یہ پاکستان کی عوام کے دلوں سے نہیں کر رہی ہیں یہ ساری چیزیں. یہ پاکستان کی عوام ہے. یہ پی ٹی آئی آفیشیل نان آفیشیل والا مقصد ختم ہو چکا ہوا ہے. یہ ختم ہو چکی ہے پی ٹی آئی آفیشیل نان آفیشیل. ہر وہ بندہ ختم ہو چکا ہے جو مصلحت سے کام لے رہا ہے. ہر وہ بندہ ایم این اے ایم پی اے ختم ہو چکا ہے جو مسئلہ سے کام لے رہا ہے. ہر وہ لوگ یہ جو بیٹھے ہیں نا, یہ آپ آفیشیل نان آفیشیل جو آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو مسئلہ سے کام نہیں لے رہے. جب آپ مسئلہ سے کام لیں گے, ہاتھ تھولا رکھیں گے, چیزیں کریں گے, تو پھر آپ کے حصے میں صرف ذلت و رسوائی آئے گی اور کچھ نہیں آئے گا. اس بات کو ذہن میں رکھیں. اور شیخ وقاص صاحب ہوں, انفارمیشن سیکرٹری ہیں, میرے خیال سے گھر بیٹھو جا کے بس ریسٹ کر لو. ہوں تو ہمیں کسی نے کیا دینا کیا لینا ہے, ہم نے اپنی کھانی اپنی پینی, اپنا حساب کتاب ہے. لیکن انقلاب جو ہے نا اب اسی راستے سے آنا ہے کہ یو ہیو ٹو گو آن دا فرنٹ. بال روکنی بھی تب بھی فرنٹ, بال کھیلنی ہے تب بھی فرنٹ فٹ آپ کا باہر اب نکلنا بہت ضروری ہے. اگر یہ پی ٹی آئی کا فرنٹ پہ اپنا پیر نہیں ہوگا تو پھر آپ ختم ہو جائیں گے, ہٹ وکٹ ہو جائیں گے. آپ کو اسٹمپ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, اپنی یہ وکٹیں آپ جا پاؤ گے. اسی نوٹ پہ ختم کرتا ہوں کہ اپنی وکٹوں کو بچائیں, فرنٹ پہ کھیلیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.